قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین لے کر آتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد وہی تعمیر کرے گا جو اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور آخرت پر ایمان لے کر آئے گا۔ پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہ یہ دونوں پاک کریں گے میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب ابراہیم سے اور جناب اسماعیل سے مسجد کی پاکی کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور مسجد کی تعمیر کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاد فی المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے یا مخلوق خدا کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، تو فرمایا کہ تم فاشہدوا لہ بالایمان، اس بندے کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ سوال کیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ جو مسجد کی طرف لوگوں کو بلائے اس کے ایمان کی گواہی ہم کیوں دیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، مسجد کی طرف مخلوق خدا کو لے کر جاتا ہے، من آمن باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتا ہے، وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس بندے کے ایمان کی گواہی دو جو تمہیں مسجد کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوا نظر آئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر سرکار نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے شہروں میں، ساری زمین کے خطوں میں سے جتنی زمین ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب شہر ہے، اور ساری زمین کے خطوں میں سے جو خطہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے، فرمایا یہ وہ خطہ ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، جس خطے پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے۔ یعنی جہاں پہ اللہ کا گھر بنا ہے، اللہ کو سارے شہروں میں وہ شہر سب سے پیارا ہے۔ جہاں پہ اللہ کی مسجد بنی ہے، اللہ کو زمین کے اوپر خطوں میں وہ خطہ سب سے پیارا اور محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، ساری زمین کے اوپر شہروں میں سب سے جو بری جگہ ہے اور پوری زمین کے جو خطے ہیں ان خطوں میں جو سب سے برا خطہ ہے، فرمایا وہ جہاں پہ بازار بنا ہوا ہے۔ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ رب کو محبوب کون سی چیز ہے۔ اب جو رب کو محبوب ہے قوم اس سے بھاگ رہی ہے، اور جو رب کی ناراضگی کا سبب ہے قوم اس کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد قوم کہتی ہے کہ رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، آزمائشیں ہیں، اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے پیاری جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہے، اور قوم مسجد سے بھاگ کر بازار کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح مسجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر اپنی صبح کا آغاز مسجد کی طرف جا کر کرتا ہے، یعنی وہ صبح اٹھ گیا، صبح اٹھنے کے بعد کدھر بھی نہیں گیا، اپنی صبح کا آغاز اللہ کے گھر کی طرف، جو راستہ رب کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر جا کر، یعنی کہ نماز سے کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا کر کرتا ہے۔ سرکار سے پوچھا سرکار اللہ اسے شان کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا یہ کوئی معمولی بندہ ہے جو گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے، تم دیکھو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا نظر آتا ہے،
اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو مسجد سے نکل کر، جو شخص گھر سے نکل کر بازار کی طرف جاتا ہے صبح سویرے اٹھ کے، یعنی کہ جو مسجد کی طرف نہ جائے اور مسجد سے منہ موڑ کر کسی اور طرف چلا جائے، فرمایا تم اس کے ہاتھ میں دیکھو، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ یعنی کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز رب کے گھر میں آ کر کر رہے ہیں، اور رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ اور جو دوسری طرف جا رہے ہیں فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا نہیں بلکہ شیطان کا جھنڈا ہے۔ اسی طرح مسجد کے بنانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا شان عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو رب کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بنانے والا اپنی استطاعت کے مطابق مسجد بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس دنیا میں چھوٹی سی مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار کر دیتا ہے۔ جو دنیا کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق مسجد بنائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سرکار ہم تو عالی شان نہیں بنا سکتے، تو سرکار نے کہا جو ایک تیتر کے انڈے کے برابر بھی مسجد کی کسی بھی جگہ پر اپنا حصہ شامل کر دے گا۔ اب ایک طرف تیتر کا انڈا رکھ دیں اور دوسری طرف رب کے گھر کی وسیع و عریض امانت کو دیکھ لیں، فرمایا کہ جو تیتر کے انڈے کے برابر مسجد کی کسی بھی جگہ پر خرچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ کتنی فضیلت ہے مسجد کے بنانے پر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ مسجد کی صفائی کیا کرتے، مسجد کی صفائی کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد سے صفائی کرتا ہے، مسجد سے مٹی کے ذرات کو دور کرتا ہے، مسجد سے گرد کو دور کرتا ہے، مسجد کی کھڑکیوں کو صاف کر دیا، محراب ہے محراب کے سے کو صاف کر دیا، جمعے والے دن ممبر کے اوپر کپڑا مار دیا، مسجد کے دروازے کے شیشے صاف کر دیے، واش روم صاف کر دیے، دروازے کے سامنے گلی کی جگہ صاف کر دی۔ فرمایا جو شخص مسجد میں سے مٹی کو دور کر دے، گرد کو دور کر دے، مسجد کی صفائی کر دے، فرمایا جتنے وہ گرد اور مٹی کے ذرات کو مسجد سے باہر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں عمل بہت قلیل ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی مسجد سے جھاڑو ہی مارنا ہے نا، وہ جھاڑو مار رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھاڑو مار رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ادھر وہ واش روم صاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، مسجد کے گلی میں سے دروازے کو صاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اسی طرح یہ مسجد کی فضیلت، مسجد کی صفائی کے حوالے سے آپ نے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، وہ ہمیشہ مسجد پاک کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئیں اچانک، راتوں رات صحابہ کرام نے ان کا جنازہ تکفین کی، تدفین کرنے کے لیے جنازہ پڑھا، تدفین ہو گئی۔ صبح سویرے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام پہنچا کہ یا رسول اللہ وہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی ان کا اچانک انتقال ہو گیا، ہم نے ان کا جنازہ پڑھ دیا، تدفین ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہو، بذات شناس مصطفیٰ تھے صحابہ، کہا سرکار ہم مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کسی تکلیف کا شکار ہوں، ہم نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ اب سرکار دو عالم چلے اپنے اس صحابیہ کی قبر کے پاس گئے، اور جب قبر کے پاس گئے تو صحابہ نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کے چہرے کو دیکھا کہ سرکار کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آ رہے تھے، سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ، یہ خوشی کے آثار وجہ کیا ہے؟ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام جاری ہوا کہ اے میرے غلاموں، تم کہتے ہو میرے چہرے پر خوشی کے آثار کس لیے ہیں؟ یہ جو میری صحابیہ جس کی قبر پر تم اور میں کھڑے ہیں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے محلات عطا کر دی ہیں۔